علی الحسن نقوی صاحب جو انجینئر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ انٹرویو کرتے تھے اور بہت سے مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی کرتے تھے. ریسنٹلی انہوں نے یہ کہا کہ میں شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ ہمارے 12 امام ہیں, میں بھی شیعہ حضرات کی طرح ان کے عقیدہ امامت کے اوپر یقین رکھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی, بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی دیکھی شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات کے درمیان, تو اس سے میں نے یہی اخذ کیا ہے کہ شیعہ کا جو عقیدہ امامت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ جو شیعہ بات کرتے ہیں عقیدہ امامت کے حوالے سے تو میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور میں اتنے عرصے کے بعد اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہو یا کوئی مسائل سمجھنا ہو تو میری کوشش فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کی یا اہل تشیع کی کتابوں میں سے ان کا موقف دریافت ضرور کروں. باقی میرا کسی شیعہ, کسی سنی, کسی فرقے کے ساتھ, کسی ذیلی فرقے کے ساتھ, کسی چھوٹے فرقے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں, کوئی واسطہ نہیں. لیکن یہ میں پوری ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ امامت کا عقیدہ یہ جو ان 12 مقدس ہستیوں کا یہ بہت مضبوط عقیدہ ہے اور ان کے علاوہ 12 بندے فٹ نہیں ہو پا رہے. نہ مجھ سے میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں نا. تمام دنیا کے کسی مسلک, نہ کسی شیعہ فرقے سے, نہ کسی سنی فرقے سے 12 بندے نہ پورے ہوتے ہیں, نہ اس میں کوئی آئیڈیل صورتحال بنتی ہے. یہ وہ 11 اور 11 کے بعد 12 امام نبی علیہ السلام, یہ 12 وہ مقدس لڑی ہے کہ جو بالکل پاک باز ہے, پاکیزہ ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. اور ہر لحاظ سے جو ہے قرآن و سنت پر بھی یہ پوری اترتی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. تو میں تو ان 12 کی امامت کا الحمدللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کے فضل سے, کرم سے دلی طور پہ ان کا عقیدہ رکھتا ہوں. ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے اسے چھوڑ دینا. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے, امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی, یہ علیحدہ بات ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں. دوسری بات, قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے, اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, بالکل واضح ہے. اور آخری بات, سی این این اور بی بی سی کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے, پاکستان والا اور لیتا ہے, اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں, سب ایک لیتے ہیں نا. انگریزی سب کو آتی ہے. وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے, عام لوگوں سے انگریزی پڑھی ہے نا, تو انہیں انگریزی آتی ہے. لہٰذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے, عربی ایک زندہ زبان ہے. آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ, کئی گورے جو عربی پڑھا رہے ہیں انہیں کوئی اس میں سے کیسے نکلتا ہے؟ بالکل واضح مطلب نکل رہا ہے. اب رہی روایت ہے, تو میں وہی بات ائمہ اہل بیت نے کہا کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف اسے چھوڑ دو, تو ہم اہل بیت کے اوپر چل رہے ہیں. اگر کہ اہل بیت نے یہ فرمایا نا کہ ہم جو قرآن کی تفسیر بیان کریں گے چاہے وہ قرآن کے 100 ڈگری ہو تو تم نے ماننی ہے, تو بتائیں کوئی ایسی روایت. تو ہم بالروایت, یہ ہم بالرائے نہیں کر رہے. رائے تو وہاں داخلہ جہاں لنگوسٹک کا کوئی ایسا بیریئر آ گیا ہے. شیعہ حضرات کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فقہ کے امام ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں, یعنی ان کی فقہ کے اوپر ہی وہ عمل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل جو ہے کہتے ہیں کہ یہ فقہ کے امام بالکل نہیں ہے. دیکھا جائے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہیں وہ 12 ہی امام ہیں, اس کے علاوہ کسی اور کو امام جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے. لیکن اہل سنت والجماعت والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہ کے 4 امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل. سنت والجماعت والے جو ہیں وہ ان میں سے کسی بھی امام کی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے فقہ کے جو امام ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام جو تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے. لیکن یہاں پر شیعہ حضرات اور اہل سنت والجماعت والے جو ہیں ان کا موقف جو ہے وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے. دیکھا جائے جو فقہ جعفری والے ہیں شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت والے جو ہیں اپنے آپ کو بریلوی کہلوانے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ہم مقلد ہیں, تو ان کی ہم پیروی کرتے ہیں, ان کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو فقہ ہے وہ بالکل الگ ہے. یعنی شیعہ سنت کے درمیان جو ہے وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. تو علی الحسن نقوی صاحب نے یہ کہا کہ میں شیعہ کا عقیدہ امامت کے اوپر یقین رکھتا ہوں, جو وہ کہتے ہیں بات ٹھیک ہے. یہ بات بھی حیرانی والی نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں شیعہ ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں شیعہ کی عقیدہ امامت کے اوپر یقین رکھتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت مسلمہ کے اندر قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے ہیں. قرآن پاک کو پکڑنے کا حکم ہے اور اہل بیت کرام جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی ان سے فرما دیجیے, ان سے کہہ دیجیے کہ میں نے جتنی بھی محنت کی ہے, جتنا بھی دین کا کام کیا ہے, اس کے عوض میں آپ سے کوئی بھی اجرت, کوئی بھی اس طرح کا معاوضہ وہ نہیں چاہتا, صرف اور صرف یہ کہ میرے اہل بیت جو ہیں, میرے گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہیں ان سے حسن سلوک کرنا, ان سے محبت کرنا. لیکن امت مسلمان نے دونوں کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے, قرآن کو پس پوش ڈال دیا, اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم کیا. کا جو عقیدہ امامت ہے اس کو جو مانتا ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ آپ نے مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنی شروع کر دینی ہے. شیعہ کے حضرات کے جو 12 امام تھے, ہمارے بھی امام ہیں الحمدللہ, ان کی یہی تعلیمات تھی کوئی بھی بات ہماری قرآن سنت کے خلاف ہے اس بات کو چھوڑ دیا جائے اور قرآن سنت کو فالو کیا.